معزز و مکرم سامعین کرام، راہ و منزل کے رفیق و شمع رسالت کے پروانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا اللہ کے رسول دانائے غیوب احمد مجتبیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا کریمنا طبیبنا مولانا ملجانا ماوانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی جس آیت مبارکہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تبارک و تعالی سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اہل علم یعنی علماء اکرام ہے۔ یہ مقدس مہینہ کہ جو سفر کا کہلاتا ہے، اور اسی مہینے کی 25 تاریخ کو زبدۃ العارفین شیخ اسلام والمسلمین حجت اللہ فی الارضین حضور آقائی نعمت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا عرس مبارکہ ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں جہاں آپ کے چاہنے والے ماننے والے بستے ہیں، تو اس تاریخ میں آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا ان سے جو تعلق ہے، ایمانی تعلق ہے، وہ اس زمانے کے مجدد اعظم ہے، اور ہمارے ایمان اور عقیدے کی آپ نے حفاظت فرمائی ہے، تو ان کے تعلق سے کچھ باتیں آپ تک پہنچانی ہے، اور اس سے قبل دنیا کے اندر جو مجددوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے ان کا بھی مختصر سا ذکر کرنا ہے۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے آخر میں ایک مجدد کو پیدا فرماتا ہے۔ صدی کا آخر یعنی 100 سال جب ختم ہونے لگتے ہیں قریب، اس وقت اللہ تبارک و تعالی ایک مجدد کو پیدا فرماتا ہے۔ یعنی 100 سال کا زمانہ ہے تو اس کے اندر 80 سال کا زمانہ جب گزر جاتا ہے، یا 75 سال کا زمانہ گزر جاتا ہے، یا 85 سال کا زمانہ گزر جاتا ہے، یعنی صدی کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی یہ کرم فرماتا ہے۔ تو 14 صدیاں گزر چکی، یعنی 1400 سال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ مقدسہ گزر چکا۔ تو ان 1400 سالوں کے اندر جہاں ایک ایک صدی کے اندر اللہ نے ایک ایک مجدد کو پیدا فرمایا ہے، وہیں بعض صدیاں ایسی بھی ہوئی ہے جن میں کئی مجدد کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ پہلی صدی یعنی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کا جو 100 سال کا زمانہ گزرا ہے، اس 100 سال کے پہلے والے عرصے کے اندر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا تابعین کے اندر شمار ہوتا ہے۔ یہ پہلے مجدد کہلاتے ہیں، اور ان کا مجدد کا تجدیدی کارنامہ ہوتا ہے، یعنی جب دین کے اندر خرافات پیدا ہوتے ہیں، دین کے اندر کچھ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لوگ اپنی طرف سے بدعات جاری کر دیتے ہیں، تو اس آئینے کو صاف کرنے کے لیے، آئینہ اسلام کو صاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی مجدد پیدا فرماتا ہے۔ اور یہ مجدد جو ہوتا ہے ہزاروں علماء، ہزاروں اولیاء کا سردار ہوا کرتا ہے، اور تجدیدی کارنامے ایسے کرتا ہے کہ روئے زمین پر جس کی مثال ملتی ہی نہیں ہے۔ تو پہلے مجدد حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جن کا دینی کارنامہ دیکھے کہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے سے مملکت اسلامیہ کی ابتدا ہوئی، یعنی آپ سے پہلے تو خلفاء کا معاملہ تھا، خلفاء راشدین کا زمانہ تھا، مگر حضرت امیر معاویہ سے مملکت اسلامیہ یعنی اسلامی نظام، اسلامی مملکت کا دور شروع ہوا، اور ان کے بعد کے اندر پھر آپ دیکھیں یزید تخت خلافت پر بیٹھا، تو یزید نے جو اسلام کے اندر خرافات پیدا کر دیے تھے، یا یزید کے بعد کے اندر کچھ بنو امیہ کے
حکما تھے جنہوں نے اسلام کے اندر خرافات پیدا کر دی تھی، یعنی شراب کا عام ہو جانا، شراب کا پینا، جوا کا کھیلنا، اس طرح کی کئی برائیاں اسلام کے اندر جب رائج ہوئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان تمام برائیوں کو ختم کیا۔ اور آپ دیکھیں مختصر سی عمر مبارکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پائی، 38 سال کی آپ کی عمر مبارکہ ہوئی، اور پھر اس زمانے میں آپ کو زہر دے دیا گیا، اور اسی زہر کی اثر کی وجہ سے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تو آپ نے ان تمام خرافات کو بند کیا، اور اس کے بعد پھر 100 سال کا زمانہ گزرا۔ پھر اس 100 سال کے اندر جو خرافاتیں ہوئی، یعنی اپنی طرف سے باتیں بنا دینا، اسلام کے اندر داخل کر دینا، تو ان تمام باتوں کو بالائے طاق رکھنے کے لیے، ان تمام باتوں کو مٹانے کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجدد کو پیدا فرمایا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو بھی مجدد، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو بھی مجدد کا درجہ ملا۔ تو ایک زمانے کے اندر ایک مجدد بھی ہوا، اور ایک زمانے کے اندر کئی مجدد بھی ہوئے الگ الگ علاقے کے اعتبار سے۔ پھر ان کے بعد کے اندر آپ دیکھیں 100 سال کا زمانہ گزرا، تیسری صدی آئی، اور اس کے اندر پھر خرافات پیدا ہونے لگی، لوگ اپنی باتوں کو رسول کی طرف منسوب کرنے لگے۔ تو آپ دیکھیں ان احادیث مبارکہ کو چھانٹ کر اور صحیح نظام، صحیح احادیث مبارکہ امت مسلمہ تک پہنچانے کا کام حضرت سیدنا امام بخاری اور حضرت امام مسلم نے کیا۔ تو یہ اپنی صدی کے، اپنے زمانے کے مجدد کہلائے۔ تو اس طرح ہر دور کے اندر آپ دیکھیں، اور آگے جب آپ بڑھیں گے تو سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کا سردار بنایا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مجدد اعظم بھی بنایا، آپ بھی اپنے زمانے کے مجدد ہوئے۔ اور اس طرح تفسیر کی خدمت کرنے والے اور محدثین اکرام چلتے رہے، زمانہ چلتا رہا، سیدنا حضرت عالمگیر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منصب پر فائز فرمایا۔ اور 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے زمانے کا ممتاز مجدد بنایا۔ اور آپ دیکھیں جو اس زمانے کے اندر خرافات ہوئے تھے، خاص طور پر ناموس رسالت پر جو حملے ہو رہے تھے، اور اپنے ذہن کے اعتبار سے لوگ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخیاں کر رہے تھے، اور اپنے من گھڑت عقیدے امت مسلمہ پر وہ نافذ کر رہے تھے، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ان تمام فتنوں کو سد باب کیا، ان تمام فتنوں کو مٹایا، اور ان کا منہ توڑ جواب دیا احادیث مبارکہ سے، قرآن کی آیات مبارکہ سے، اور ائمہ اکرام کے اقوال سے۔ تو یہ آپ کا تجدیدی کارنامہ ہے۔ تو آپ دیکھیں الحمدللہ آج اعلیٰ حضرت ہی کے تعلق سے ذکر کرنا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس زمانے کے تمام علماء کے درمیان ایک عظیم مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، ایک عظیم حافظہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، ایک عظیم علم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اس لیے کہ ایک عالم دین اپنی عمر کے اندر کوئی 2-4 کتابیں لکھ لیتا ہے، کوئی 5 کتابیں لکھ لیتا ہے، کوئی 10 کتابیں لکھ لیتا ہے، کوئی 100 کتابیں لکھ لیتا ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی 200 کتابیں لکھ لیتا ہے۔ لیکن اللہ کا کرم دیکھیں آپ کہ 1000 سے زیادہ کتابیں احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر ان کا خلاصہ، قرآن کی آیات مبارکہ ان کا خلاصہ، اتنی کتابیں آپ نے امت مسلمہ کو عطا فرمائی ہے۔ اور جتنے فتنے اس زمانے کے اندر اٹھ رہے تھے، ہر فتنے کا آپ نے جواب دیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو اعلیٰ حضرت کی ہے وہ یہ کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عشق رسول عطا فرمایا تھا، وہ ایسا لازوال عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی کہ جس کی نظیر زمانے کے اندر ملتی ہی نہیں ہے۔ پوری زندگی بھر آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی، تو آپ نے اپنے آقا کی خدمت کرتے کرتے گزاری ہے۔ اور آپ دیکھیں بڑے بڑے واقعات احادیث مبارکہ کے اندر جو آتے ہیں، ان واقعات کو یا قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے خلاصے کو اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم کے اندر جو پرویا ہے، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو ظاہر کیا ہے، تو بندہ جب پڑھتا ہے تو پڑھتا ہی جاتا ہے۔
اور آپ دیکھیں کہ ایک عام آدمی ڈاکٹر کے مقام کو نہیں سمجھ سکتا، ڈاکٹر کی صلاحیت کو نہیں مان سکتا، لیکن ایک ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہی ڈاکٹر اپنے بڑے ڈاکٹر کی صلاحیت کا لوہا مانا کرتا ہے۔ اسی طرح عام انسان جو ہے اعلیٰ حضرت کے مقام اور منصب کو نہیں سمجھ سکتا۔ جو علماء ہے، جب علماء فتاوا پڑھتے ہیں، فتاوا رضیہ پڑھتے ہیں، یا ان کی دیگر کتب پڑھتے ہیں، یا پھر قرآن کا ترجمہ کنز الایمان پڑھتے ہیں، تو پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنی زبان سے یہی کہتے ہیں وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ ہر فن کے اندر آپ نے کما کہو اس کا حق ادا کیا ہے۔ اور دیکھیں آپ بڑے بڑے عظیم واقعات۔ ایک بار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ کے اندر بیٹھے تھے، بھوکے پیاسے تھے، اور سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو کہیں سے ایک پیالہ دودھ کا آیا۔ جب سرکار کی بارگاہ میں دودھ کا پیالہ آیا تو سرکار نے حضرت ابو ہریرہ کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کر لاؤ۔ وہ اصحاب صفہ کہ جو چبوترے پر بیٹھا کرتے تھے، صفہ کے معنی آتے چبوترا، ہم اپنی زبان میں جسے چبوترا بولتے ہیں، پرانے زمانے کے اندر ہم اپنے مکان کے باہر بنایا کرتے تھے اس جگہ کو لوگوں کو بیٹھنے کے لیے۔ تو آج بھی دیکھیں مسجد نبوی شریف کے اندر سرکار کے پیچھے کی طرف، سرکار کے روزے کی پیچھے کی طرف وہ اصحاب صفہ کا چبوترا بنا ہوا ہے۔ تو وہاں پر وہ 70 صحابہ کہ جو مکہ المکرمہ کے اندر اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے، یعنی اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو، اپنے مکانات کو سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے، اب وہ وہیں رہا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کا کوئی مکان نہیں تھا، تو وہ اسی چبوترے پہ رہتے تھے۔ سرکار کی بارگاہ سے جو مل جاتا تھا وہ کھا لیا کرتے تھے، پی لیا کرتے تھے۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کر لاؤ۔ جب اصحاب صفہ کو بلایا گیا، 70 صحابہ کو بلانے کے بعد سرکار کے سامنے وہ حاضر ہوئے۔ اب سرکار نے حضرت ابو ہریرہ ہی سے فرمایا، آپ دیکھیں 3 دن سے بھوکے پیاسے، تو اب حضرت ابو ہریرہ ہی دل چاہ رہا تھا کہ سرکار مجھے یہ پیالہ عطا فرما دے، مگر سرکار نے اصحاب صفہ کو بلا لیا۔ جب اصحاب صفہ آ گئے تو سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ ان کو پیالہ پیش کرو اور انہیں دودھ پلاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنے ہاتھوں میں پیالہ لیا، ایک صحابی کے سامنے پیش کیا، ان صحابی نے دودھ پیا، ان کا پیٹ بھر گیا، شکم سیر ہو گئے۔ سرکار نے پھر فرمایا اور پیو، انہوں نے پیا۔ پھر دوسرے کا نمبر آیا، دوسرے نے پیالہ لیا، انہوں نے پیا، ان کا بھی پیٹ بھر گیا۔ تیسرے نے پیا، یہاں تک کہ 1 2 3 70 صحابہ نے دودھ پی لیا، مگر پیالے میں سے ایک بوند بھی دودھ کم نہیں ہوا۔ پھر سرکار نے لیا، پھر فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو۔ حضرت ابو ہریرہ نے لیا اور انہوں نے پیا، پینے کے بعد پھر رکھ دیا۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، پھر انہوں نے اور پیا، پھر رکھ دیا۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ 3 مرتبہ حضرت ابو ہریرہ نے اس پیالے میں سے پیا، اور پینے کے بعد اب بھی وہ پیالے کا دودھ ختم نہیں ہوا۔ سرکار نے لیا، لینے کے بعد خود نوش فرمایا، اب پیالے کا دودھ ختم ہو گیا۔ اب اس واقعے کی طرف، اتنا بڑا واقعہ، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت اس پورے واقعے کو 2 لائن کے اندر بیان کرتے ہیں کہ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس کو پی کر 70 صحابی کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس کو پی کر 70 صحابی کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ یعنی جب انسان کھاتا ہے، بہت زیادہ کھاتا ہے، اور میزبان کھلاتا ہے تو کھلانے والا تو کھلاتا ہے، کھانے والا جب کھاتے کھاتے تھک جاتا ہے تو اب وہ اپنا منہ اس طرح پھیر لیتا ہے کہ اب نہیں چلے گا۔ اس طرح مہمان نوازی ہوتی ہے اور انسان کا تقاضا ہے، تو صحابہ کا اس طرح منہ پھر گیا تھا، یا رسول اللہ بہت پی لیا ہم نے، اتنا سرکار نے دودھ پلایا۔ تو اس پورے واقعے کا نقشہ کھینچ کر اعلیٰ حضرت نے 2 شعر میں بیان کیا، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس کو پی کر 70 صحابہ کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ یہ تو ایک واقعہ ہے۔ اب آپ دوسری طرف آئیں، مقام صحابہ میں، مقام صحابہ میں 1600 صحابہ تھے، یہاں تو 70 ہی تھے، وہاں 1600 تھے۔ سرکار کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، جانوروں کو پلانے کے لیے پانی نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اچھا جو کچھ ہو وہ لے کر آؤ۔
تو جب سارے 1600 صحابہ کا پانی جمع کیا گیا، یعنی مشکیزوں کا پانی نکالا گیا، تو ایک ایک بوند 2 بوند پانی جمع ہوا، تو ایک پیالے میں پانی آ جائے، صرف اتنا ہی پانی تھا، وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ سرکار نے اس پانی کو لیا، اب اپنا دستے کرم، آپ دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں نا سرکار ہماری طرح ہے، جب ان کی انگلیاں کاٹی جائے تو خون نکلتا ہے، مگر سرکار کا دستے کرم دیکھیں، جب وہ پانی کا پیالہ پیش کیا گیا، سرکار نے اپنا دستے کرم، اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے کے اندر رکھا، تو یہ جو انگلیاں کی کھائی ہے نا، یہاں سے پانی کا چشمہ نکلنا شروع ہوا، پانی نکلنا شروع ہوا، اتنا پانی نکلا کہ 1600 صحابہ نے اپنی ضرورت کو پورا کیا، وضو کیا، غسل کیا، پیا، جانوروں کو پلایا، آٹا گوندا، مگر اس پیالے میں سے پانی کم نہیں ہوا، پانی پیتے رہے 1600 صحابہ کی ضرورت پوری ہو گئی۔ بعد میں ان 1600 صحابہ سے مدینہ والوں صحابہ نے پوچھا تھا کہ بتاؤ اس وقت کیا حال تھا، تو انہوں نے عرض کی کہ اس وقت تو ہم صرف 1600 تھے، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تب بھی وہ پانی ہمارے لیے کافی ہوتا۔ اب اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پھر عرض کرتے ہیں، ندیاں ہے فیض پر، انگلیاں ہے فیض پر، انگلیاں ہے فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ یہ ندیاں جو آپ کی انگلیوں سے نکلی تھی، پانی نکلا تھا، کتنی مقدس وہ انگلیاں ہیں اور کتنا مقدس پانی ہے کہ جو پانی نکل رہا تھا برابر اور صحابہ اکرام کی پیاس کو بجھا رہا تھا۔ اب آپ آئے پھر دوسری طرف، قرآن کی ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین، کہ نبی مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اتنے قریب ہیں نبی، مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں لفظ اول بار بار آیا ہے، سرکار نے فرمایا انا سید الولد یوم القیامہ، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اول من ینشق عن القبر، سب سے پہلے میری شق قبر ہوگی، یعنی قبر کھلے گی، سب سے پہلے میں باہر نکلوں گا، سب سے پہلے اللہ کے حضور میں سجدہ کروں گا، سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں میری شفاعت پیش کی جائے گی، اور سب سے پہلے اللہ میری شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ یعنی اس حدیث کے اندر بار بار لفظ اول اول یعنی پہلا پہلا آیا ہے، اور اسی پہل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، یعنی پہلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت اپنی نعتیہ دیوان کے اندر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، یہ تو پہلا مصرع ہوا۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن کی آیت مبارکہ ہے جس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ تمام نبی جو ہے اپنی اپنی امتوں کی گواہی دیں گے قیامت کے روز، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں کی اور تمام امتیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پیدا ہوئی، ان تمام امتوں کی بھی گواہی دیں گے۔ اور اسی گواہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالی کو، اے انبیاء اکرام کی جماعت، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالی کو، کیا نہیں ہے تمہارا ہمارا نبی؟ جو ہمارا نبی ہے کیا وہ آپ کا نبی نہیں ہے؟ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پھر عرض کرتے ہیں خلق سے اولیاء، یعنی مخلوق کے اندر، انسانوں کے اندر پہلا مقام اولیاء کا ہے، اونچا مقام۔ انسان ایمان لایا، اب ایمان لانے کے بعد مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد عبادت کرتا رہا، اللہ نے اسے ولی بنا دیا۔ تو عرض کرتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، یعنی انسانوں کے اندر سب سے اعلیٰ مسلمان، مسلمانوں میں سب سے اعلیٰ ولی، ولیوں کے اندر پھر صحابی، صحابہ کے اندر پھر نبی، نبیوں سے اونچا مقام رسولوں کا، اور پھر رسولوں سے اونچا مقام ہمارے نبی کا۔ تو عرض کرتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ پھر قرآن کی ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تمہارے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا
کہ جو ہر معاملے کے اندر یا رسول اللہ آپ کو حاکم نہ مانے، جو آپ کا فیصلہ نہ مانے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان وہی ہوگا جو آپ کا فیصلہ مانے گا۔ اور اس آیت مبارکہ کا شان نزول میں نے کئی مرتبہ بتایا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم کے زمانے کا وہ واقعہ، سیدنا عمر فاروق اعظم کی بارگاہ کے اندر ایک منافق اور ایک مسلمان آیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ یہودی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے عمر ہمارا فیصلہ کر دیں، اور فیصلہ سرکار نے میرے حق میں کر دیا ہے، لیکن یہ مسلمان نبی کا فیصلہ نہیں مانتا ہے۔ منافق تھا، نبی کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم نے تلوار لیا، اس کا سر قلم کر دیا اور فرمایا جو نبی کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ اب جو اور منافق تھے انہیں موقع مل گیا کہ عمر فاروق اعظم نے ایک مسلمان کا قتل کر دیا، ہر جگہ جا جا کر کہنے لگے کہ دیکھو عمر نے قتل کر دیا، عمر نے قتل کر دیا۔ سرکار کی بارگاہ میں یہ معاملہ پہنچا تو سرکار نے سیدنا عمر فاروق اعظم کو بلایا، بلانے کے بعد پوچھا عمر کیا تم نے کسی مسلمان کا قتل کیا؟ عرض کیا رسول اللہ نہیں، میں نے کسی مسلمان کا قتل نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر شان نزول کا معاملہ، مسجد نبوی کے اندر یہ بات ہو رہی، سرکار نے فرمایا عمر کیا تم نے کسی مسلمان کا قتل کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں کیا۔ کہا کہ یہ تو کہہ رہے کہ تم نے کسی مسلمان کا قتل کیا۔ فلاں بن فلاں کا، کہا کہ یا رسول اللہ اس نے آپ کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا تھا، اور میرا ایمان کہتا ہے جو آپ کا فیصلہ نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ عمر فاروق اعظم نے کہا، اسی وقت اللہ نے حضرت جبریل امین کو سرکار کی بارگاہ میں بھیجا اور جا کر قرآن کی آیت لائے، یا رسول اللہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے جو عمر نے کہا ہے کہ جو آپ کی بات نہیں مانے گا، جو آپ کا فیصلہ نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کا دربار الگ ہے، مصطفیٰ کا دربار الگ ہے، اللہ کی اطاعت الگ ہے، مصطفیٰ کی اطاعت الگ ہے، ایسا ہے ہی نہیں۔ جو سرکار نے فیصلہ فرما دیا اسی فیصلے کے مطابق قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ اب اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت پھر عرض کرتے ہیں بخدا، اللہ کی قسم، قسم کھا کر، بخدا خدا کا یہی ہے در مصطفیٰ کی طرف اشارہ کر کر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں، جو میرے آقا نے فیصلہ فرما دیا وہی فیصلہ ہے۔ اب ایسا نہیں کہ خدا کا فیصلہ الگ ہے مصطفیٰ کا فیصلہ الگ ہے، نہیں، جو مصطفیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے وہی خدا کا فیصلہ ہے۔ اور اسی زمانے کے اندر یہ بد مذہب لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے دیکھا کہ یہ سنی مسلمان آج سے نہیں 1400 برس سے یا رسول اللہ کی صدائے بلند کرتے ہیں، مشکلوں کے اندر اپنے نبی کو پکارتے ہیں، اپنے آقا کو پکارتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہنا شرک، یا حبیب اللہ کہنا شرک، نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سلام پڑھنا شرک، اور صلاۃ و سلام پڑھنا شرک، ایک سلام پر پابندی لگائی۔ جبکہ آپ دیکھیں قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایسے احکام نازل فرمائے کہ جن کا حکم ہے اور اب بندہ چاہے جیسے کریں۔ مثال کے طور پر قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یعنی نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب نماز کو قائم کرنا تو نماز کا بتا دیا گیا، 5 وقت نماز پڑھنی ہے، فجر میں اتنی پڑھنی، ظہر میں اتنی پڑھنی، عصر میں اتنی پڑھنی، مغرب میں اتنی رکعت پڑھنی اور عشاء کے اندر اتنی پڑھنی ہے۔ لیکن اب زکوٰۃ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ دو۔ ہمارا اور آپ کا نظریہ کیا ہے؟ زکوٰۃ رمضان میں دیتے ہیں، جبکہ ایسا حکم نہیں ہے۔ جب چاہو جب زکوٰۃ دو، اللہ کا حکم ہے جب تمہارا سال پورا ہو جائے تو اس وقت زکوٰۃ دے دو۔ عید کے مہینے میں زکوٰۃ کا معاملہ پورا ہو جائے تو عید میں زکوٰۃ دے دو، محرم میں اگر زکوٰۃ کی عدت پوری ہو جائے تو محرم میں دے دو، ربیع النور میں ہو جائے تو ربیع النور میں دے دو، یعنی جب ہو جائے تب دے دو۔ اب دے کس طرح؟ رات کے اندر دے، دن کے اندر دے، قرآن کے اندر نہیں، حدیث کے اندر نہیں، جب چاہو جیسے چاہو دو۔ تو حکم ہے صرف زکوٰۃ دینے کا۔ اب کوئی کہے کہ دن کے اندر دینا چاہیے تو کہا رات کے اندر رات میں بھی دے سکتے ہیں، کہا کہ تنہائی کے اندر بھی دے سکتے ہیں، کہا مجمع عام کے اندر بھی دے سکتے ہیں۔ یہاں زکوٰۃ کے بارے میں یہ قید نہیں لگائی گئی کہ تم اس طرح زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو عام حکم ہو گیا۔ اب اسی طرح قرآن کے اندر حکم ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ غیب کی خبر بتانے والے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی خوب خوب اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ اب یہ عام حکم ہے، بندہ چاہے جیسے پڑھے، نبی کی بارگاہ میں تنہا ہے تو تنہا پڑھ لے، مجمع کے اندر ہے تو مجمع کے اندر پڑھ لے، بیٹھ کر چاہے تو بیٹھ کر پڑھ لے، کھڑا ہو کر چاہے تو کھڑا ہو کر پڑھ لے، جیسے چاہے عام حکم ہے وہ اپنے نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرے۔ مگر آپ دیکھ کہ وہابیوں کو یہ ہضم کا ہونے والا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ شرک ہے، یہ غلط ہے، لیکن آپ دیکھیں وہ ایک سلام پر پابندی لگا رہے تھے کہ تم یا نبی سلام علیکہ مت کہو، ایک سلام پر پابندی لگا رہے تھے۔ مگر اعلیٰ حضرت کا علم دیکھے کہ تم ایک سلام پر پابندی لگاتے ہو، اور نبی کے در کا غلام احمد رضا یہ کہتا ہے ایک سلام نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جو رحمت کی جان ہے، جان رحمت مصطفیٰ ہیں، ان کی بارگاہ میں ایک سلام نہیں بلکہ لاکھوں سلام ہو۔ شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جو ہدایت بزم کی شمع ہے۔ نبی جو ہے ہدایت کی بزم جو ہے، یعنی انبیاء اکرام جو ہے وہ بزم ہے، اور اس بزم کی شمع میرے آقا ہے، تو شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یعنی انہوں نے ایک سلام پر روکا اور میرے آقا نے آقا کی بارگاہ میں لاکھوں سلام کا نذرانہ پیش کرنے کا نظریہ امام احمد رضا خان نے دیا، اور انہوں نے ایک درود سے روکا تو اعلیٰ حضرت نے کہا تم ایک درود سے روکتے ہو، نبی کے در کا غلام تو یہ کہتا ہے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اور آپ دیکھیں اسی زمانے کے اندر میں نے شاید کہ 2 جمعہ پہلے بتایا تھا کہ آزادی کی لڑائی لڑنے والے جو علماء تھے، ان کچھ علماء کو تو انگریز حکومت تختہ دار پر یعنی پھانسی پر لٹکا رہی تھی اور انہیں مار رہی تھی، اور کچھ عالم ایسے تھے کہ جن کو 300 روپے کا وظیفہ اس زمانے میں مل رہا تھا۔ آپ دیکھیں 150 سال پہلے 300 روپے ملنا کتنی بڑی دولت ہوتی تھی۔ انگریز حکومت ایک مسلمان کو 300 روپے کا وظیفہ دینے کا کیا معاملہ ہے؟ وجہ ایک ہی کہ جو انگریزیوں کی بولی تھی وہی بولی وہ مولوی بول رہے تھے۔ اور آپ دیکھیں قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے جنہوں نے گستاخی کی ہے اور ٹھوکر کھائی ہے، کسی نے نبی کو معاذ اللہ گناہ گار بتا دیا، اور کسی نے نہ کہا کہ نبی تیرے پچھلے اگلے گناہ معاف کیے معاذ اللہ۔ جبکہ ایمان اور عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ نے فرشتوں کو معصوم پیدا فرمایا، اللہ نے نبیوں کو معصوم بنایا، نبی سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اللہ قدم قدم پر حفاظت فرماتا ہے۔ جب نبی معصوم ہے تو نبی سے اگلے پچھلے گناہ کون سے ہو گئے؟ تو یہ تو ان بد مذہبوں نے ترجمہ کیا تھا کہ نبی کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے، مگر اعلیٰ حضرت نے جب اسی آیت کا ترجمہ کیا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اے محبوب ہم نے آپ کو کھلم فتح دی اور آپ کے سبب آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے گناہ معاف کیے۔ یعنی نبی کے اگلے جو چاہنے والے تھے، نبی کی آمد سے پہلے جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا تھا، اور نبی کی آمد کے بعد جو امت پیدا ہوگی قیامت تک پیدا ہوتی رہے گی، اللہ نے نبی کے صدقے میں ان کے گناہ معاف کیے۔ تو ایسا عظیم خزانہ کہ جسے ترجمہ کنز الایمان کہا جاتا ہے، وہ ترجمہ کنز الایمان اعلیٰ حضرت نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے بلکہ قرآن حدیث کا خلاصہ کر کر، ائمہ اکرام کے اقوال کا خلاصہ کر کر امت مسلمہ کو اسی راستے پر رکھا ہے کہ جس راستے پر ہمیں حضرت غریب نواز نے چھوڑا تھا، جس راستے پر ہمیں حضرت خواجہ قطب الدین نے چلایا تھا، جس راستے پر حضرت خواجہ نظام الدین نے چلایا تھا، جس راستے پر ہمیں حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی نے چلایا تھا، اور اسی راستے پر کہ جس پر صحابہ اکرام چلا کرتے تھے، نبی سے بے پناہ محبت الفت رکھا کرتے تھے، وہی راستہ ہمیں اعلیٰ حضرت نے عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے تو انہیں عشق محبت کا امام کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نبی کے غلاموں کو نبی سے عشق کرنے کا طریقہ بتایا ہے اور خلاصہ کیا ہے کہ نبی کی شان تو بڑی عرفہ والا ہے، نبی کے در کی، نبی کے شہر کی بھی اگر کوئی مخالفت کرتا ہے، نبی کی نالین یعنی نبی کی جوتی مبارک کی بھی اگر کوئی توہین کرتا ہے تو وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا ہے۔ تو ہمارے ایمان کی عقیدے کی حفاظت
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کی ہے، تو آنے والے سنیچر کو آپ کا یوم عرس ہے، تو اس دن ہمیں اپنے آقا کی بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت بشکل کلام اللہ شریف، کلمہ طیبہ، درود پاک، جو کچھ بن سکتا ہے وہ ان کی بارگاہ میں پیش کرے، اس لیے کہ ہم جو ہے احسان فراموش نہیں ہے، احسان کو بھلانے والے نہیں ہیں، ہم پر جو احسان کرتا ہے ہم اپنے محسن کو یاد رکھنے والے ہیں، تو اپنے محسن کی بارگاہ کے اندر یہ خراج عقیدت ہمیں پیش کرنا ہے۔ مولا قدیر کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت الفت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا